الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى اما بعد۔ عزیز طلبہ، ملک مصر میں دو امیر زادے رہا کرتے تھے۔ ایک نے دنیاوی علوم و فنون میں مہارت حاصل کی اور ملک مصر کا حاکم بن گیا۔ جہاں تک دوسرے بھائی کا تعلق تھا، اس نے دینی علوم و فنون میں مہارت حاصل کی تو پھر وہ وقت کا بڑا عالم بن گیا۔ پھر ایک بار دونوں بھائیوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تو حاکم بھائی نے اپنے عالم بھائی سے کہا کہ بھائی، اگر تو میری پیروی کرتا، میری طرح دنیاوی علوم و فنون حاصل کرتا تو تو بھی آج عزت اور شان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا۔ دیکھ میں کس طرح سے عزت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں۔ تو اس پر عالم بھائی نے اس سے کہا کہ بھائی، تو یہ جو سمجھتا ہے کہ میں عزت کے ساتھ جی رہا ہوں، میرے پاس مال ہے، دولت ہے، حکومت ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، یہ تیری غلط فہمی ہے۔ عزت اور اطمینان کے معاملے میں میں تجھ سے کئی گنا بڑا ہوا ہوں۔ وہ کیسے؟ انبیاء کی میراث یعنی علم کا مالک الحمدللہ میں ہوں، اور تو فرعون اور حامان کا وارث ہے۔ اس حکایت کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اور علم کی فضیلت میں بیان کیا۔ اس کے بعد کہا کہ حقیقی اقتدار تو صاحبان علم ہی کو حاصل رہا ہے ہر دور میں۔ تو عزیزو، اگر آپ بھی حقیقی اقتدار دنیا و آخرت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی آئیں، علم کو حاصل کریں، علم دین کو حاصل کریں، قرآن کو حاصل کریں، احادیث کو حاصل کریں، پھر اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کا حقیقی اقتدار حاصل کریں۔ اس کے لیے دو چار باتیں میں کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ ان علوم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے علم کے بارے میں یہ مقولہ ہے کہ العلم لا يعطيك بعضه، علم آپ کو اپنا ذرہ بھی نہیں دیتا، حتی تعطیہ کلہ، یہاں تک کہ آپ اس کو اپنا مکمل نہیں دیتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو یکسوئی چاہیے، محنت چاہیے، قربانی چاہیے، اپنا تن، من، دھن، ہر چیز جب تک آپ علم کو حاصل کرنے کے لیے نہیں لگائیں گے، علم آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، مطالعے کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں، یعنی مطالعہ کرتے رہیں۔ مطالعے سے کیا ہوتا ہے؟ مطالعے سے اتنا تو معلوم ہو ہی جاتا ہے کہ ہم کو کتنا سبق سمجھ میں آیا ہے اور کتنا سبق سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ پھر تیسری چیز، مذاکرہ اور تکرار کو بھی لازم پکڑیں۔ کیوں؟ اب دیکھیے، حالات ایسے ہیں کہ آپ ساتھیوں کے ساتھ مذاکرہ نہیں کر سکتے تو خود بیٹھ کر اس کا تکرار کیا کریں۔ تکرار سے کیا ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے اذا تکرر تقرر فی القلب، جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کے دل میں وہ بات بیٹھ جائے گی۔ پھر چھٹی چیز یعنی چوتھی چیز، درس و نصیحت کو یا اس طرح کی جو ویڈیوز اساتذہ کی طرف سے آئیں تو آپ اس کو خوب غور سے سنیں، لاپرواہ نہ بنیں۔ کیوں؟ حسن کلام کے ساتھ حسن کلام کی طرح حسن سماعت بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حسن استماع یہ ہے کہ متکلم کی بات کو پوری دھیان سے سنیں، اس کی طرف نگاہ ہو اور اپنا چہرہ بھی اس کی طرف متوجہ رکھیں، اگرچہ تمہیں اس کا علم ہی کیوں نہ ہو۔ آخری چیز، نوٹس تیار کرنے سے زیادہ اس کو ذہن میں محفوظ کریں۔ اسی لیے کہا گیا ہے علم سینا چاہیے، علم سینا چاہیے، علم سفینہ نہیں۔ علم کی شان تو یہ ہے کہ نہ چور چرا سکے، نہ وراثت میں وہ تقسیم ہو سکے۔ تو عزیزو، آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ میں آخری شعر کے ساتھ، غالباً یہ حالی کا شعر ہے، اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ زمانہ نام ہے میرا تو میں سب کو دکھا دوں گا، زمانہ نام ہے میرا تو میں سب کو دکھا دوں گا، کہ جو تعلیم سے بھاگیں گے نام ان کا مٹا دوں گا۔ تو اسی لیے عزیزو، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس موقع ہے، آگے بڑھیں، علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ علم کو حاصل کر لیں گے تو حقیقی اقتدار آپ ہی کو حاصل ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔